اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر کا سیشن جس میں ہم سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں، اور آیت نمبر 64 تک، آیت نمبر 64 تک ہم سبق پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 65 یعنی 65 سے باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کا ذکر فرما رہا ہے۔ یہ قوم کون تھی؟ مشہور روایات کے مطابق یہ ایلا نامی ایک بستی تھی جو جہاں بنی اسرائیل آباد تھے، اور ان کو حکم ہوا تھا کہ ہفتے کے دن عبادت جو ہے وہ خاص عبادت کے لیے ہی اس کو وقف کر دیں اور اس دن شکار نہ کریں، دنیاوی تمام کے تمام مشاغل ترک کر دیں۔ اور ان کو ایسا کہا گیا کہ آپ لوگوں نے ہفتے کے دن، یہ قوم جو تھی دریا کے کنارے آباد تھی اور مچھلیوں کا شکار کرتی تھی، تو انہیں منع کر دیا گیا کہ آپ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ ان کو آزمانے کے لیے بیسیکلی یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ یہ لوگ عمل کرتے ہیں یا نہیں عمل کرتے، منکرین میں سے ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم کریں گے عمل، کوشش کریں گے، لیکن جب غور کیا انہوں نے تو ہفتے والے دن جو ہے اس دریا میں مچھلیاں زیادہ آتی تھیں عام دنوں کی نسبت۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ایمان کمزور تھے، تو اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہوا تھا اس کو پسے پشت ڈال دیا، اور شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ اس دریا کے قریب گڑھے کھود لیے جائیں، جس طرح عام الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ جالے جو ہیں وہ بچھا دیے جائیں ایک طرح، جس طرح عام طور پہ مچھلی کا شکار کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت جالے نہیں تھے، تو وہ گڑھے اس طرح کے بنائے گئے کہ مچھلیاں آٹومیٹکلی جمعے والے دن وہ گڑھے کھودتے تو وہ مچھلیاں آ کے اس میں پھنس جاتی، ہفتے کا دن وہ اس میں قید رہتی، تو اتوار کے دن وہ وہاں اس قید سے نکال لیتے اور اپنے دل کو تسلی دیتے کہ ہاں ہم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کیا۔ یہ شیطان نے انہیں سمجھائی تھی ساری بات، وسوسہ دل میں ڈالا تھا کہ تم لوگ جو ہے وہ ہفتے والے دن اتنا زیادہ تم لوگوں کو مچھلیوں کا جو ہے وہ ملتا ہے اناج کی صورت میں جو ہے، تو تم لوگ ان مچھلیوں کا شکار اس طرح سے کر لیا کرو۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا دور نبوت آیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اس قوم کو دیکھا جو کہ تقریباً 70 سال اور روایت کے مطابق 40 سال تک یہ عمل کرتی رہی تھی، کنٹینیوسلی عمل کر رہی تھی، تو اس قوم کو منع کیا کہ اے میری قوم تم اتنے سالوں سے یہ عمل کر رہی ہو، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اللہ نے جس کام سے منع کیا ہے اس سے باز رہو۔ لیکن انہوں نے نہ صرف اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی بلکہ اللہ کے نبی کو بھی جھٹلایا، ان کی بھی گستاخی کی، اور کیا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے حضرت داؤد علیہ السلام سے مخاطب ہو کے، اور انہوں نے قوم جو ہے اس نے نافرمانی کی اور شکار کو جاری رکھا۔ تو یہ قوم 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گروہ جو تھا وہ یہ شکار کرنے والوں میں سے تھا، ایک گروہ جو نہ کرنے والوں میں سے تھا، اور ایک گروہ جس نے خاموشی اختیار کی اور کہا کہ اب ہم سمجھا کے تھک چکے ہیں، اب اللہ ہی ان کی پکڑ فرمائے گا۔ تو اس کا ڈیٹیل واقعہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے، اور اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو اسی میرے یوٹیوب چینل کے سیشن قصص الانبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بن گئی تھی اس نام سے ویڈیو ہے، تو اگر آپ نے ڈیٹیل جاننی ہے تو آپ وہاں پر جا کے سن سکتے ہیں۔ بہرحال اس آیت میں جو ہے وہ بیان ہے کہ تمہیں ہفتہ کے دن جو ہے سرکشی کی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے
یعنی مردود کیے ہوئے، لعنت کیے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو اسی طرح ہوا کہ وہ قوم جو اللہ کی نافرمان تھی، حضرت داؤد کے منع کرنے پر بھی وہ باز نہیں آئی، اور دنیاوی نعمتیں جو اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی، ان سے جب اللہ نے آزمایا اور آزمانے کا حکم دیا، تو انہوں نے ان دنیا کو جو ہے فوقیت دی آخرت کے اوپر، اور دنیا کی جو ظاہری طور پہ عیش و عشرت تھا اس کو ترجیح دی اللہ کے حکم پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندروں کی شکل میں، بندروں کی طرح مسخ کر دیا، استغفر اللہ۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نوجوان جو اس قوم کے تھے ان کو بندروں کی شکل میں، اور جو اس قوم کے بوڑھے تھے ان کو خنزیروں کی شکل میں جو ہے وہ مسخ کر دیا گیا تھا، استغفر اللہ۔ اور ان کے حواس باقی تھے، عقل جو تھی وہ تھی ان کے دماغ میں، پتہ تھا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ جب وہ بندر بن گئے وہ پہچانتے تھے اپنے رشتہ داروں کو، لیکن ان کے رشتہ دار ان کو نہیں پہچان پاتے تھے، اور ان کی قوتیں جو ہوتا ہے کہ آپ بول نہیں سکتے لیکن سن سکتے ہو، ویسے ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ وہ بالکل بھی نہیں بول سکتے تھے، اور ان کے جسموں سے بدبو نکلنے لگ گئی، اور وہ اپنے اس حال سے بہت ہی زیادہ روتے تھے، یہاں تک کہ 3 دن کے اندر اندر وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، اور ان کی نسل تک باقی نہیں رہی۔ تعداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی کہ یہ قوم نے کیا کیا، نافرمانی کی، دنیا کو فوقیت دی، آخرت کے اوپر فوقیت دی۔ تو رب العالمین نے فرمایا میں تو بے نیاز ہوں، میں تو بس اپنے نبیوں کو بھیجتا ہوں، رسولوں کو بھیجتا ہوں، تبلیغ کے سلسلے میں تمہیں حق اور باطل میں فرق سکھائیں، اس کے باوجود اگر تم باطل اختیار کرو اور میرے احکامات کو پس پشت ڈال دو تو پھر میں بھی بے نیاز ہوں۔ اور جس طرح ان پر عذاب آیا اور جس طرح یہ قوم مسخ کی گئی، استغفر اللہ، اور نسل تک اس کی مٹا دی گئی۔ تو اس پورے واقعے کی جو ڈیٹیل ہے وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 اور 166 میں آگے جا کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن ابھی اس آیت کے مفہوم کے مطابق جو ہم نے درس ہدایت لیا وہ یہی لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہر صورت بچنا ہے، اور اللہ کے احکامات کی فرما برداری ہر صورت کرنی ہے۔ آیت نمبر 66 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ جو اس وقت کی قوم تھی اس کے لیے بھی یہ واقعہ جو ہے وہ عبرت بنا، اور جو آنے والی قوم یعنی آئندہ قیامت تک جتنی قومیں آئیں گی، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جتنے بھی لوگ قیامت تک اب آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، تو سب لوگوں کے لیے اس واقعے میں بہت زیادہ عبرت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ مومنوں، جب ہم نے سورۃ البقرہ کا آغاز کیا تھا تو ہم نے کہا تھا یہ قرآن ھدی للمتقین ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو کبھی بھی قرآن کریم میں واقعات ایسے پڑھیں قوموں کے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ پہلے دور میں ہوتا تھا، اب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمام امور کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ان واقعات سے، ان آیات کو پڑھ کر اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 67، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ گائے کا واقعہ ان آیات سے باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، آیت نمبر 67 ہے، اور یہاں سے ورڈ 73 تک ہم اس واقعے کو پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے، اس واقعے کی ڈیٹیل آپ کو ایک دفعہ پھر بتاؤں گی کہ میں جو واقعہ قرآن مجید میں ڈیٹیل میں موجود ہوتا ہے اس کا معنی اور مفہوم کے لحاظ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ جو سبق آنے والا ہوتا ہے اس سے ریلیونٹ سارے کے سارا لیکچر پہلے سے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتی ہوں، اور تاکہ آپ جب اس سبق پہ آئیں تو آپ نے پہلے سے وہ سن رکھے ہوں، تو آپ کو تمام کے تمام سوالات کے جوابات پہلے سے ملے ہوں، اور ہر قسم کی جو ہے کنفیوژن وہ کلیئر ہو۔ تو یہ والا واقعہ بھی میں نے اپلوڈ کر دیا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا گائے کا واقعہ، تو اگر آپ نے نہیں سنا تو آپ پہلے وہ سنیے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے۔ تو یہ والی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے،
کہ حضرت ایک شخص تھا عامیل، اس کا قتل کر دیا گیا تھا، اس کے رشتہ دار نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کی جائیداد کی لالچ میں اس کو قتل کرنے کے بعد خون بہا کی مزید لالچ کرتے ہوئے اس نے اس کی لاش کو ایک جگہ رکھ دیا، اپنے جہاں وہ رہتا تھا اس سے بہت سی دور جگہ چھوڑ کے، تاکہ شک بھی نہ اس پہ ہو۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ مجھے میرے عزیز کا خون بہا بھی چاہیے۔ ایک تو اس کی لالچ تھی، جائیداد کے پیچھے اس نے انسانی جان لی جس پر اس کی پکڑ سخت تھی، گناہ کے اوپر گناہ کیا کیا اس نے خون بہا لینے کی بھی لالچ کی، اور سارے کا سارا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئے۔ جب حضرت موسیٰ کے پاس یہ سارا معاملہ لے کر آئے اور کہا کہ اے موسیٰ دعا کر دیجئے اللہ سے کہ اللہ حقیقت حال ہم پر ظاہر فرمائے، حضرت موسیٰ نے ان کے کہنے پر دعا کی تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے ہے اس کو ذبح کرو اور اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ مقتول کی لاش پر مارو، مقتول خود اٹھ کے بتا دے گا زندہ ہو کے کہ مجھے کس نے قتل کیا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ نے قوم کو کہا تو قوم نے آگے سے کیا کہا، ان دونوں واقعات کا آپس میں تو کوئی تعلق نہیں ہے، گائے کو ذبح کرنے کا اور قتل ہونے کا، تو اے موسیٰ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے؟ کیسے ایک لاش جو ہے وہ زندہ ہو سکتی ہے ایک گائے کا جسم کا حصہ کوئی مارنے سے؟ تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو معلوم ہوا کہ مذاق کرنا، مزاح اور مذاق میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مذاق وہ ہوتا ہے جو آپ کسی کی دل آزاری بھی کرتے ہو اور اس میں جھوٹ بھی شامل ہوتا ہے، جبکہ مزاح جو ہے وہ آپ ویسے ہی موڈ بدلنے کے لیے سچ پر مبنی اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ وہ اس کا بھی موڈ خوشگوار ہو جائے اور آپ کا بھی، تو وہ جائز ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹ میں بھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے اور ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ طریقہ جاہلوں کا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ نے کلام بھی فرمایا۔ آیت نمبر 68، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اس قوم کو کہا کہ گائے ذبح کرو تو اس قوم نے جان بوجھ کے ٹال مٹول کرنے کے لیے اس گائے کی نشانیاں پوچھنا شروع کر دی، حالانکہ وہ سمپل سیدھی طرح گائے بھی ذبح کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے ذرا دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے ہے کیسی۔ تو اللہ نے کیا کہا، جواب دیا کہ ان کے سوال کا جواب تو دینا تھا، تو اللہ نے جواب دیا کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل کم عمر بلکہ دونوں ایجز کے درمیان یعنی جوان ہوں۔ تو اب وہ کر لو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یعنی تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو تم ذبح کر لو۔ آیت نمبر 69، انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو بہت خوشی دیتی ہے۔ اب گائے کی عمر واضح ہو گئی تو ایک اور بے تکا سوال بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اور کیا کہا، بے تکا سوال کیا کیا موسیٰ سے کہ اے موسیٰ ذرا اللہ سے دعا فرما کے پوچھ دیجئے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہوگا۔ اب یہ بالکل بے تکا سوال تھا، لیکن اوپر سے جواب آیا جس کی وجہ سے یہ مزید سختی میں گرفتار ہو گئے۔ ممکن تھا کہ گائے کا حکم ہوتا، وہ گائے کو ذبح کر دیتے اور آرام سے معاملہ حل ہو جاتا، لیکن وہ جان بوجھ کے اس معاملے کو طول دینا چاہ رہے تھے، اور یہ طول کیوں دینا چاہ رہے تھے یہ ساری ڈیٹیل میں نے آلریڈی اپلوڈ کر دی ہے، تو آپ وہاں سے سن لیجئے گا۔ بہرحال آیت کے مطابق چلتے ہیں تفسیر کو لے کے۔ انہوں نے مزید سوال کیا تو اللہ نے کیا کہا کہ وہ گائے پیلے رنگ کی ہوگی، زرد رنگ کی۔ اب یہ زرد رنگ کی گائے تو عام طور پہ نہیں ملتی، بالکل بھی نہیں ملتی۔ اور دوسرا اللہ نے کہا کہ وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے، یعنی اس کا جو زرد رنگ ہے وہ پرمسرت ہے، اس طرح کا ہے کہ وہ آنکھوں کو بھاتا ہے، اچھا لگتا ہے، برا نہیں لگتا، کھلا ہوا رنگ ہے۔ اب اس قوم نے یہاں پر سوالوں پر اکتفا نہیں کیا، ان کی ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تھی، حالانکہ ہو جانی چاہیے تھی، لیکن جان بوجھ کر نافرمانی کی نیت تھی ان کی اور معاملے کو مزید بگاڑنے کی نیت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے مزید ایک سوال کر لیا۔ آیت نمبر 70 میں ہے، انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے۔ اب انہوں نے مزید سوال کیا
کہ اے موسیٰ اپنے رب سے مزید کوئی نشانی بیان کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی گائے کے بارے میں، ہمیں مزید تشویش ہو رہی ہے، ایسی گائے ملے گی کہاں سے اور اس میں مزید نشانیاں کیا ہیں؟ تو آپ اللہ سے کہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں مزید نشانیاں بتائیں یا مزید واضح کر کے بتائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہوگی۔ تو لاسٹ کے آیت کے لاسٹ پہ جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ غور کریں ذرا، اس قوم نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، انہوں نے کہا کہ اگر اب اللہ چاہے گا تو ہم راہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو ان کے انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے ان کی یہ سختی ذرا ختم ہوئی، اور ان کی یہ جو مزید طول معاملے کو ملنا تھا، مزید سوالوں پہ سوال وہ کرتے جاتے اور مزید قید میں گرفتار ہوتے جاتے، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کے انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے ان کا معاملہ ذرا یہیں پر ختم ہوا اور ان کی نشانیاں تقریباً مکمل ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اور اگلی آیت میں جو ہے وہ اللہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 71 میں، اور موسیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے، اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اب اس آیت میں معاملہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جب انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تو اس کے بعد جو انہوں نے مطلب حکم مانگا تھا، آخری حکم کیا تھا کہ وہ اس گائے نے کبھی زمین پہ ہل نہ چلایا ہو، نہ کبھی زمین میں پانی لگایا ہو، وہ بالکل بے عیب ہو، اس کے جسم پر کوئی داغ نہ ہو، کوئی نشان نہیں ہے۔ اب یہ قوم نے سن کے اپنے سوالات کا سلسلہ مکمل کیا، ختم کیا، اور کہا کہ اے موسیٰ اب آپ حق بات پر آئے ہیں، یعنی اب ہمیں بالکل بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب آپ نے بالکل صحیح بات جو ہے وہ ہم تک پہنچا دی ہے۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ یہ گائے کہاں سے لی گئی تھی اور کس طرح انہوں نے ذبح کیا تھا، اور ان کو کیوں کہا گیا کہ یہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے؟ کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں تھی۔ اگر یہ ذبح کر دیتے تو وہ قاتل خود موسیٰ کے پاس آیا تھا خون بہا لینے کی نیت سے، وہ ڈرتا تھا کہ اگر واقعی گائے کو ذبح کر دیا گیا اور مقتول زندہ ہو گیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ اس وجہ سے وہ معاملات کو طول دیے جا رہا تھا، سوال پہ سوال کری جا رہا تھا، اور مصیبت میں اپنے ساتھ والوں کو بھی گرفتار کروائی جا رہا تھا۔ تو معلوم یہ بھی ہوا کہ کثرت سوال علم ضائع کر دیتی ہے، بلا وجہ بے تکے سوالات کرنا بھی آپ کو مصیبت میں پھنسا سکتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جامع سوال ہو، ایسا سوال جو بالکل مختصر اور بامعنی ہو وہ کیا جائے۔ ہم اکثر علماء کرام سے بھی پوچھتے ہیں تو جو مین بات ہوتی ہے وہ بہت بات کی بات ہے، ہم 1-1.5 منٹ اس کو ایکسپلین کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ تو سوال پوچھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے، مکمل جامع مفہوم ہو اس آپ کے سوال کا، اور وہ سوال جو کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی لوجک بھی ہو اور نیت صاف ہو کہ ہم علم میں اضافے کی وجہ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اگر علم میں اضافے کی وجہ سے سوال پوچھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی علم نافع بھی عطا کرتا ہے، اور اس سوالات کے جوابات جس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی ثابت ہے کہ وہ جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا دیجئے، اور ان کو سمجھا بھی دیا جاتا تھا۔ فرماتے تھے انظرنا یا رسول اللہ، ہم پر نظر فرمائیے، تو پھر نظر فرما دی جاتی تھی، سبحان اللہ۔ اور اب بھی ایسا ہی ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سحل لنا اشقالنا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 72، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جسے تم چھپا رہے تھے۔ یہی واقعے کا ذکر ہے جس شخص کو قتل کر دیا گیا تھا، اور پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے کے لیے خون بہا لینے کے چکر میں وہ شخص جب موسیٰ کے پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور یہ واقعہ جو ہم نے سارے کا سارا پڑھا، اور یہ جس طرح کا بھی واقعہ تھا، جتنا بھی ہم نے اب تک پڑھا ہے، یہ سارے کے سارے واقعہ اس آیت سے بلونگ کرتا ہے۔ اس آیت میں جو شخص مراد ہے یہ وہی عامیل نامی شخص ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، وہ گائے کس طرح کی تھی؟
وہ گائے جو نشانیاں تھیں وہ یہ گائے کہاں سے ملی، میں نے ڈیٹیلڈ ویڈیو اپلوڈ کر دی ہوئی ہے، لیکن جو حضرات نہیں سن سکتے وہ ویڈیو ان کے لیے بتا رہی ہوں کہ وہ گائے ایک شخص تھا، بہت نیک اور برگزیدہ بندہ تھا اللہ کا، اور وہ گائے بالکل چھوٹی تھی، تب تو اس کے پاس ایک چھوٹا سا بیٹا تھا جو گائے کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، اب وہ قریب المرگ تھا اور جنگل میں اس نے اللہ کے نام پر اس گائے کو چھوڑ دیا کہ اے اللہ میں اسے تیری حفاظت میں دیتا ہوں، توکل مضبوط تھا اس کا اللہ پر، عبادت بھی کرتا تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب دعا کی تو وہ گائے جنگل میں رہنے دی اور خود واپس آ گیا، کچھ دنوں بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب بچہ بالغ ہوا تو اس کی والدہ نے کہا کہ جاؤ، اللہ کو تمہارے والد نے ایک گائے سپرد کی تھی اللہ کے، تو جا کے لے آؤ جنگل سے۔ وہ اپنی والدہ کے کہنے پر جنگل پر جاتا ہے اور آواز لگاتا ہے، اللہ کے نام کی قسم دیتا ہے، تو وہ گائے اس کے قریب آ جاتی ہے، اور وہ بالکل گائے ویسی ہوتی ہے جو کہ ساری نشانیاں بنی اسرائیل کو یہ گائے چاہیے تھی، ٹھیک ہے، اور اس نے واقعی زمین میں نہ ہل چلایا ہوا تھا اور بالکل بے داغ تھی، بے عیب تھی، کیونکہ اللہ کی حفاظت میں تھی، اور اس نے بالکل وہ تمام کی تمام نشانیاں پوری تھی جو اس گائے میں موجود تھی، تو وہ واپس لے آتا ہے اور اپنی والدہ کے حکم پہ اس کو بازار میں جا کر بیچ آتا ہے۔ عام طور پہ گائے کی قیمت 3 دینار تھی وہاں پر، لیکن یہ گائے چونکہ ساری نشانیاں پوری رکھتی تھی اور اللہ کی طرف سے فرشتے کی صورت میں پیغام بھی آیا تھا کہ اس گائے کو سستے داموں نہیں بیچنا، آپ ان سے ڈیمانڈ کرنا کہ اس گائے کی کھال بھر کے سونا دیا جائے تو پھر ہی ہم اس گائے کو دیں گے، تو چنانچہ ایسا ہی ہوا تھا، اس گائے کی قیمت اتنی ہی لگی تھی کہ کہا گیا تھا کہ جب یہ گائے ذبح کی جائے اور اس کی کھال میں جتنا سونا ہے ہمیں دے دیا جائے۔ تو بنی اسرائیل کی ظاہر سی بات ہے مجبوری تھی، اس قدر انہوں نے سوالات کی، اپنے سوالات میں پھنسے، اور پھر اس کا انجام یہی تھا کہ انہوں نے وہ گائے لینی ہی تھی، تو انہوں نے اس بستی میں اس بڑھیا کے پاس گئے اور وہ گائے خرید لی۔ واقعے کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، جس میں سے ایک جو ہے وہ اس آیت میں بیان ہے، اور اس کے علاوہ تھوڑی سی مزید میں ایکسپلین کر دوں گی۔ اس آیت میں آیت نمبر 73 میں فرماتے ہیں، تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ سبحان اللہ، پھر ایسا ہی ہوا، انہوں نے وہ گائے لی بنی اسرائیل نے، اور واپس آئے اور اس گائے کو پکڑا۔ اب جو وہ گائے کو پکڑا اور ذبح کر دیا، اور تو اس کے ایک کسی عضو کو جب اس مردے پر مارا تو وہ مردہ بحکم الہی زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور ہوا بھی پھر کچھ اسی طرح سے کہ وہ شخص جب زندہ ہوا اللہ کے حکم سے، تو اس کے حلق سے خون کا ایک فوارہ جاری تھا، اور اس نے بتایا کہ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے، تو اب اس شخص کو بھی اقرار کرنا پڑا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے پکڑ لیا تو اس پر قصاص کا حکم فرما دیا۔ تو اس آیت مبارکہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی معلوم ہوتا ہے، قدرت اللہ کی یہ بھی طاقت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرنے میں کس قدر قادر ہے۔ وہ ایک گائے کے جسم کے ٹکڑے کو ایک مردے کو لگا دینے سے بھی اللہ کے حکم سے وہ زندہ کر دیا جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن بھی میں مردوں کو زندہ کروں گا، کیونکہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور روز جزا تمام کے تمام کو زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی حکمت پتہ چلی کہ ہمیں اللہ پہ ایمان اور یقین، توکل مضبوط ہوا کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی کام اللہ کو سپرد کر دیں تو اللہ اس کو کس طرح پایہ تکمیل پر پہنچاتا ہے، جس طرح وہ بیوہ تھی اور اس کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا دیا کہ اب وہ اس کے پاس بہت ساری دولت ہو گئی۔ اور اس واقعے سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ بلا وجہ بے تکے سوالات نہیں کرنے۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، قوم جب بھی کسی مصیبت میں آتی تو موسیٰ کی بارگاہ میں آتی، نبی کی بارگاہ میں آتی اور کہتی کہ اے نبی اللہ سے دعا کر دیجئے، اور پھر ان کی وہ مشکل حل ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق کے لیے اتنا ہی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بعمل مومن بنائے۔ میرے بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے۔ اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں، مجھے آپ سب لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا
تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔